آپ کو چیف آف بگٹی ٹرائب منتخب ہونے کی بھی مبارکباد۔ جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی، انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عبد المالک صاحب، مولانا واسع صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن بدینی صاحب، اور آنریبل سینیٹرز، ممبر نیشنل اسمبلیز، اور بلوچستان کے ہمارے انتہائی لائق احترام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے زعماء، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے جغرافیائی لحاظ سے صوبے میں آنے پر بے حد مجھے خوشی ہے۔ میرا یہ دورہ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی تھیں۔ میں سب سے پہلے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، آپ سب کو، بلوچستان کی کابینہ کے آنریبل ممبرز کو اور سیاسی زعماء کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیلنجز اور مشکلات کے باوجود سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد بلوچستان میں ایک ایسی کابینہ ہے، ایسی گورنمنٹ ہے اور ایسے اس کے سربراہ ہیں جو کہ پوری بھرپور کاوشوں سے اور محنت سے اور لگن سے اور خلوص نیت سے وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بلوچستان کی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور ہمارے جو سیاسی زعماء بیٹھے ہیں آپ سب کو۔ بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز اس کا ذکر کریں تو وہ کم نہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے فوج کے افسر ہیں، جوان ہیں، پولیس کے افسر اور جوان، ہمارے جو رینجرز کے افسر اور جوان، لیویز کے، اور عام آدمی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح 6 مئی 2025 کو انہوں نے ہندوستان کے خلاف افواج پاکستان کو لیڈ کیا، اور ان کو تاریخ کا ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جب 2010 کا NFC ایوارڈ بن رہا تھا تو اس وقت کے جو یہاں پر جو وزیر اعلیٰ تھے، میرے انتہائی دوست جناب نواب اسلم رئیسانی صاحب، ہمارے کئی سیشنز ہوئے، اور اس NFC ایوارڈ کا میں کریڈٹ یقیناً میں اس وقت کے ہمارے صدر پریزیڈنٹ آصف زرداری اور ہمارے وزیر اعظم محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو، تمام باقی صوبوں کے وزراء کے ساتھ دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اس میں بہت یعنی فلیکسبلٹی دکھائی
مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلم ریحانی صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے 100% ہمارے جو وسائل نہیں بڑھائیں گے اس NFC ایوارڈ میں تو میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا. تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک خوبصورت علاقہ حصہ ہے اور ان کا بہت حد تک ان کا مطالبہ جائز بھی تھا. ظاہر ہے کہ تھوڑی پاپولیشن کے لیے جہاں فاصلے زیادہ ہوں تو وہ جو وسائل کا جو خرچہ ہے وہ ان علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں اور فاصلے کم ہوتے ہیں. تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب نے لیڈ لی. یہ بات میں انتہائی عاجزی اور انکساری سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارا فرض تھا جو اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ادا کیا. اور آج تک چونکہ وہی NFC ایوارڈ چلا آ رہا آج تک وہ وسائل جو ہیں اسی حساب سے بلوچستان کو مل رہے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا تو مجھے اس کے اوپر بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بے حد خوشی ہے. اور آج اس ایوارڈ کو ہوئے تقریباً 16 سال گزر گئے. 250 ارب روپے پنجاب نے اپنے حصے سے دیے. مگر جب بھائیوں کی بات آتی ہے خاندان کی بات آتی ہے تو وہاں پر حصہ وصہ نہیں ہوتا. وہاں پر مشاورت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ وہ ملتے ہیں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں اس ماحول میں اور باہمی اتفاق وفاق کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان جو تفاوت یا فاصلے ان کو ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے اب NFC ایوارڈ کی دوبارہ اب کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے اس کی کمیٹیز میٹنگ کر رہی ہیں. آج جو انشاءاللہ ہم جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام. اور وہ کس طرح وہ جو اپنا ہر 2 ہفتے بعد جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں جو اوپر نیچے جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ اوگرا جو ہے اعلان کرتا ہے اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر بڑھا دیتے ہیں, قیمتیں کم جا رہی ہوں. آج کل الحمدللہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو وہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں جو بھی ہیں. ایک دن جب قیمتیں کافی نیچے آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ پیسہ روک لیں جو کہ چاروں صوبوں کا حق ہے اور صرف بلوچستان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت نہیں ہوگی. آفرین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی جب میں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم الحمدللہ یہ کراچی سے آپ کے چمن تک بہترین سڑک ہوگی جہاں پر لوگوں کے جو بچوں اور بچیوں کے حادثے ہوتے تھے وہ ختم ہوں گے. آپ 18 گھنٹے میں سفر جو آپ کا 6 اور 8 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے دیا, خوشی سے دیا. اس کو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چارہ, اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی. پاکستان کا وہ صوبہ ہے بلوچستان جہاں پر 5 دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں یہ دانش کدہ جب بنیں گے تو وہاں پر جو ایسی جو تعلیم اور وہ دانش اسکول ان کے لیے ہیں جو غریب ترین گھرانوں سے بچے بچیاں ہیں جن کے بچے اور بچیاں انتہائی قابل ہیں چاہے وہ مولانا واسع کے قلعہ سیف اللہ سے ہوں یا ڈاکٹر صاحب کے علاقوں سے ہوں یا جو بھی جہاں پر وہ اسکول بننے اور بھی بنیں گے مگر غریب ترین بچے اور بچیاں جن کے پاس وسائل نہیں ان کے لیے دانش اسکول ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, ان کی سوچ میں بہترین اس میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انیشیٹوز ہیں جس کے لیے ہم سب مل کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اور خاص طور پر ایسے صوبوں کے ساتھ جن کے وسائل کے چیلنجز ہیں, جن کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے وسائل ان کو بہت زیادہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بھائی چارہ باہمی رفاقت اور مشاورت کا ایک وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے مل کر طے کرنا ہے.
اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے بڑے بھائی اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جتنی دلچسپی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے لی، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے اتنی لی ہو۔ چاہے آپ کا گوادر پورٹ آپ لے لیں، اور میں بے شمار سڑکوں کا جال بچھایا یہاں پہ، تو یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں۔ اور ہم انشاءاللہ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر، گورنر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ذمہ داروں کے لیے جو سولر ٹیوب ویل کا جو منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ مجھے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے مکمل ہو گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، اور جو اس میں خرابیاں تھیں سب ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ اپنے شراکت داری ہے۔ 2022 میں کتنا سیلاب آیا، میں چپے چپے گیا، جتنی تباہی مچی بلوچستان میں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہو یا دوسرے ہمارے علاقے ہوں بلوچستان کے، تو میں ہر جگہ پہنچا، اور بے پناہ تباہی ہوئی، بے پناہ۔ اس کے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ورلڈ بینک سے بلوچستان کے لیے $400 ملین ہم نے لیے، جو آپ کے یہاں پہ ان کے جو گھر بن رہے ہیں اس کا آج انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ بلوچستان پہ خرچ ہو رہے ہیں جائز طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے، جہاں پر چیلنجز ہیں سر جوڑ کر بات کرنی ہے اور اس کا حل ڈھونڈ۔ وزیر اعظم سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کر رہے تھے کوئٹہ میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ اقدامات کیے گئے ہیں، ترقی اور خوشحالی کا سفر مزید آگے لے کر جائیں گے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ 2022 میں سیلاب سے ملک بھر میں شدید تباہی ہوئی، تمام تر چیلنجز کے باوجود بلوچستان کابینہ عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ کابینہ اراکین اور سیاسی قیادت مبارکباد کی مستحق ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے باعث بلوچستان میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور عوام کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔